السلام علیکم. میں ڈاکٹر فاریہ بخاری، ڈاکٹر فیب، پاکستان اسلام پازیٹیو لیگ کی چیئرپرسن آپ سے اس وقت بات کر رہی ہوں. بہت امپورٹنٹ کچھ باتیں ڈسکس کرنی ہیں. سب سے پہلے تو پاکستان میں ہر روز تقریباً پچھلے آپ دیکھیں 1 مہینے سے ایک تماشا چل رہا ہے جو کہ بالی ووڈ کی ان کی نوٹنکی ہے، جو کہ مودی سرکار کے ریپرزینٹیوز جو کہ پی ڈی ایم کی فارم میں پاکستان میں اس وقت براجمان ہیں اور مودی کی نیریٹو کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں پاکستان میں. ان کو فل پروٹوکال مل رہا ہے، ان کو فل سپورٹ مل رہی ہے، فل اسپانسرشپ مل رہی ہے، اور یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کو گرا دیں، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن دے پلان اینڈ پلان بٹ اللہ از دا بیسٹ آف دا پلانرز. اور جب 9/11 ہوا تھا تو انہوں نے بڑی کوشش کی تھی زائنسٹ نے کہ اسلام کو یہ لوگ ایلیمنیٹ کر دیں، اور مسلمانوں کو انہوں نے اتنا ان کا ہمارا مسلمانوں کا قتل و غارت کیا اور اسلام کے خلاف اتنا پروپیگینڈا کیا. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے باوجود اسلام بیکیم ون آف دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجنس آف دا ورلڈ، اور اسلام اتنا زیادہ آگے بڑھا اور اس وقت ماشاءاللہ سے تیزی سے پھیل رہا ہے. تو یہ لوگ اپنی جو بھی کنسپیرسیز لے کے سازشیں لے کے کرنا چاہتے ہیں، ہندوتوا پلان فل اس پہ چل رہا ہے، اسپیڈ پہ چل رہا ہے. پھر گریٹر اسرائیل پلان فل اسپیڈ پہ چل رہا ہے، اور اسی کے تحت اس وقت عمران خان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اب خود دیکھ لو نا کہ عمران خان نے ہندوتوا پلان کے خلاف انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ کھڑے ہو کے اس نے اعلان جنگ کیا ہے. پھر اس کے اوپر اتنا پریشر تھا کہ یہ اسرائیل کو اکنالج کرتا، اور بہت میکسیمم پریشر آیا. ابھی آپ کو کیا بتائے، وہ اتنی کالیں آئی ہیں، مطلب سعودی عربیہ ہو گیا، یو اے ای ہو گیا، تمام گلف کنٹریز جو کہ اس وقت اسرائیل کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، ان سب نے شور مچایا ہے. پھر یو ایس کی طرف سے آیا ہوگا پریشر. پھر مطلب دے مسٹ ہیو بین اے لاٹ آف پریشر، اور اس نے اس کو ریجیکٹ کیا. اس نے کہا نہیں، ہم نہیں کریں گے کیونکہ اٹس اگینسٹ آر آئیڈیالوجی، اٹ از ان کانفلکٹ ود آر آئیڈیالوجی، اور اسی کی اس کو سزا مل رہی ہے، اور اسی کا اس کو پنش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کہ اس کے ہوتے ہوئے اب اسرائیل کو ریئلائز ہو گیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں پاکستان کو اپنی سائٹ پہ نہیں کر سکتا. تو اس وجہ سے یہ جو سارا تماشا چل رہا ہے، یہ جو روز پی ڈی ایم کے جلسے ہو رہے ہیں، جلوس نکلے جا رہے ہیں، اور جس میں عوام کو یرغمال بنایا جا رہا ہے، مارٹگیج کیا جا رہا ہے، ان کی رائٹس کو ڈیناؤنس کیا جا رہا ہے، اور نئے نئے تماشے ہو رہے ہیں کہ صفدر کو اریسٹ ہو گیا تو کیوں اریسٹ ہوا، کیسے اریسٹ ہوا، کس طرح سے ہوا، دروازہ توڑ دیا اور دروازہ نہیں توڑا. اور پھر اب جو لیٹسٹ ایک ڈرامہ ہوا ہے کہ جیو کا رپورٹر کہ جس نے ویڈیو بنائی تھی وہ اریسٹ ہو گیا، پتہ نہیں وہ کڈنیپ ہو گیا. وہ بیوی 6 گھنٹے پہلے وہ بیکری گیا تھا اور 6 گھنٹے میں ہی بیوی نے شور مچا دیا کہ وہ تو کڈنیپ ہو گیا. اور مجھے پورا یقین ہے کہ 6 گھنٹے کے بعد وہ آرام سے سکون سے وداؤٹ اینی پرابلم گھر آ جائے گا اور کہے گا اسے کچھ بھی نہیں ہوا تھا، وہ ویسے ہی ادھر ادھر دوستوں کے ساتھ گھوم پھر رہا تھا. تو یہاں پر روز ایک نیا تماشا کھڑا کیا جا رہا ہے، عوام کو بھڑکایا جا رہا ہے، عوام کے اندر ایک سول کرائسس ڈیولپ کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن دے پلان اینڈ پلان بٹ اللہ از دا بیسٹ آف دا پلانرز. اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ یہ جو جھوٹ کے پلندوں پہ انہوں نے عمارتیں کھڑی کرنے کی کوشش کی تھی، جس میں نواز ہے، زرداری ہے، یہ انٹرنیشنلی سرٹیفائڈ کرمنلز ہیں. ان کے کرائمز کو انٹرنیشنل جو جرنلزم ہے انہوں نے ڈاکیومنٹ کیا ہے، رجسٹر کیا ہے. پیناما لیکس ہوئی ہیں، پھر آپ کے ریمنڈ بیکر کی کتاب ان کی چھپی ہے ان کے کرائمز کے بارے میں، اور سب کو پتہ ہے کہ یہ کس مٹی کے بنے ہوئے لوگ ہیں اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے. تو آپ یہ امید کرو کہ ان کی فتح ہوگی اور عمران کی شکست ہوگی اور عمران کی حکومت چلی جائے گی، تو یہ بیوقوفی ہے. کیونکہ مجھے اتنا پتہ ہے کہ انشاءاللہ، مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سچ پہ جو لوگ رہتے ہیں اور جو سچ کا ساتھ دیتے ہیں، اللہ ان کا ساتھ دیتا ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ عمران نے اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کیا،
اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس نے مودی کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے للکارا ہے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ کھڑے ہو کے، جو آج تک پاکستان کی کسی بھی ایون مشرف تک نے یہ کام نہیں کیا تھا. تو یہ ایک الحمدللہ آپ کو ایک ایسا لیڈر مل گیا ہے کہ جو اسرائیل کو بھی للکار رہا ہے، جو کہ انڈیا کو بھی للکار رہا ہے. ان کی نیندیں خراب ہو گئی ہیں، ان کی راتوں کی نیندیں خراب ہو گئی ہیں. وہ اس کو نہیں چاہتے کہ یہ کنٹینیو کرے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ کنٹرول نہیں ہوگا ان سے. اور اسی وجہ سے یہ سارے کے سارے جو اپوزیشن کی کرپٹ اپوزیشن کے لوگ جو ہیں، ان کو اکٹھا کر کے یونائٹ کر کے تھرو دا ڈیپ اسٹیٹ انٹرنیشنل بدماشیا بلڈربرگس اور یہ سارے یہ جو ہیں، انہوں نے ایک جوائنٹ قسم کی ایک سرکس آف جوکرز کریٹ کر لی ہے، بالی ووڈ نوٹنکی، کہ جو روز ایک نیا سوپ ڈرامہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہے. وہ صفدر کی وہ جو اریسٹ ہوئی ہے، دیٹ واز سو اسٹوپڈ. مطلب جو اس کی جو حرکتیں ہوئی ہیں اس کے بعد، دیٹ واز سو اسٹوپڈ کہ ہاں دروازہ ٹوٹ گیا، میرا دروازہ توڑ دیا، میرا دروازے کو یہ کر دیا. I mean, seriously, who the hell cares if someone broke your door and did this? Because the point is this کہ پاکستان کو اپنے اس وقت obsessions and standards کو انٹرنیشنل لیول پہ لانا پڑے گا if you want to be at the top of the world. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ دنیا کی ٹاپ موسٹ اکانومیز میں آؤ، دنیا کے ٹاپ موسٹ کنٹریز میں آؤ ان ٹرمز آف پراسپیرٹی، ان ٹرمز آف اسٹیبلٹی، تو آپ کو اپنا اسٹینڈرڈ، آپ کو اپنے جو کہتے ہیں نا کہ آپ کو اپنا یہ جو obsession ہے اس کو بھی اوپر لانا پڑے گا. وچ مینس کہ آپ کو سائنس کا obsession ہونا چاہیے، آپ کو ٹیکنالوجی کا obsession ہونا چاہیے، آپ کو ہونا چاہیے کہ ہم کوئی انوینٹ کریں کوئی چیز کہ دنیا میں شور مچ جائے. ہماری جیسے پروڈیجی بچے ہیں، ان کو آپ صحیح طریقے سے صحیح راستے پہ لے کے جائیں کہ بھئی آپ پڑھو، آپ محنت کرو، آپ کچھ بنو، پاکستان کا نام روشن کرو. بجائے اس کے کہ آپ یہ نواز نے کیا کہہ دیا، مریم نے کیا کہہ دیا، زرداری نے کیا کہہ دیا، بلاول اب کیا کہہ رہا ہے، اب جیو کے رپورٹر کے ساتھ کیا، ہر ہفتے جیو کے رپورٹر گمراہ ہوتا ہے اور ودن لائک 6-8 آورز واپس آ جاتا ہے اور اس کی بیویاں شور مچا رہی ہوتی ہیں. مطلب میں تو دیکھتی ہوں عورتوں کو، ان کے میاں جاتے ہیں چلے جاتے ہیں آرام سے، دے آر ہینگنگ آؤٹ، فرینڈس کے ساتھ ہینگ آؤٹ کر لیتے ہیں. یہ تو ویسی رپورٹر ہے، ہو سکتا ہے کوئی سٹوری پرسو کرنے چلا گیا ہو، بٹ وہ وائف جو ہے وہ شور ایسے تو نہیں مچاتی ہے. کوئی سٹوری ہے جو وائف کو پتہ ہے کہ جو اس نے ودن 6 آورز شور مچایا ہے، آپ پہلے جا کے وائف کو پکڑیں اور اس سے پوچھیں کہ کیا سٹوری ہے، بیکاز شی نوز کہ اس کا میاں کدھر ہے. میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں، شی نوز کہ اس کا میاں کدھر ہے، کس نے اٹھایا ہے. اگر کسی نے اٹھایا، موسٹ لائکلی کسی نے نہیں اٹھایا. لیکن خواہ مخواہ وہ آئی ایس آئی کو انکریمنیٹ کرنا، خواہ مخواہ کہ آئی ایس آئی نے اٹھایا، وہ سارے کے سارے جرنلسٹ ہیں شور مچانا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ آرام سے وہ خرامہ متی اللہ کی طرح آ جاتا ہے. اس کے بعد وہ سنسنی خیز کوئی کہانی بنانے کی کوشش کرتا ہے جو کہ اتنی جھوٹ سے بھری ہوئی ہوتی ہے کہ مطلب بندے کو ہنسی آتی ہے لٹرلی ان کے ڈرامے دیکھ کر. وہ حامد میر بیچ میں آ جاتا ہے. دیکھیں اگر ان صحافیوں کے اندر تھوڑا سا بھی دین ایمان ہوتا اور ان کے دلوں میں تھوڑا سا بھی وہ ہوتی کہ یہ جو کچھ صحافی ہیں جو کہ صحافت کے نام پر اپنی طرف سے بنتے پھر رہے ہیں، ہیروز بنتے پھر رہے ہیں، the reality is this کہ they have no conscience. اگر ان کے اندر تھوڑا سا بھی دین ایمان ہوتا تو یہ عزیز میمن کے لیے کیمپین کرتے. میں نے آج تک انہیں عزیز میمن کے لیے کیمپین کرتے ہوئے نہیں دیکھا. کیوں نہیں دیکھا؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عزیز میمن کو مارنے والا بلاول بھٹو کا رائٹ ہینڈ تھا، فیوڈل اس کا انکل تھا، اس نے اس کو مروایا ہے. اور یہ شور نہیں مچاتے، تبھی چپ ہو جاتے ہیں. کیوں چپ ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پے چیکس آتے ہیں، بلاول کا لفافہ آتا ہے، بلاول سے پیسے ملتے ہیں چپ رہنے کے لیے. اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ جہاں انہیں شور مچانا چاہیے وہاں نہیں مچاتے، جہاں کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی اور یہ را کا ڈرامہ چل رہا ہے، یہ مودی کا ڈرامہ چل رہا ہے، وہاں پر یہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، یہ جو کر لیں، چاہے جتنی ریلیز کر لیں، جتنے ڈرامے کر لیں، ان کا جو بیسٹ انتقام ہے وہ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، وہ ہے جمہوریت، وہ ہے ڈیموکریسی. اور یہ ویسٹرن ڈیموکریسی نہیں، اسلامک ڈیموکریسی.
کہ آپ نے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر، آپ نے قرآن کی روشنی میں آپ نے وہ کرنا ہے جو کہ صحیح ہے اور جو سچ ہے، اور جو الحمدللہ آپ دیکھیں کہ عمران خان ماشاءاللہ سے ابھی وہ کر رہا ہے کہ اس نے اسرائیل کو بھی کولڈ شولڈر دے دیا کہ نہیں ہم تمہیں ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اور اس نے مودی کو بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے للکارا ہے کہ خبردار تو باز آ جا، کہ انف از انف۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، میں پی ٹی آئی جوائن نہیں کر رہی ہوں، میں نے آپ کو پتہ ہے کہ میں صاف اسے کرٹیسائز کرتی ہوں، یہ ایف ایف کا، یہ ایف اے ٹی ایف کا ہوا ہے تو میں نے کرٹیسائز میں ہمیشہ کرتی ہوں، چاہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہوں، چاہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہوں، چاہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ عمران خان ہو، میں نیوٹرلی بات کرتی ہوں کہ میرے لیے امپورٹنٹ چیزیں اسلام اور اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن، اور اس کے بعد پاکستان۔ تو میرے لیے یہ چیزیں پرائیورٹی میٹر، میرے لیے ان کی پرائیورٹی سب سے اوپر ہے اور باقی چیزیں نیچے ہیں۔ تو جب عمران غلط حرکتیں کرتا ہے تو میں سب سے پہلے کرٹیسائز کرتی ہوں۔ انفلیشن بڑھی ہے، کیوں بڑھی ہے؟ آئی ایم ایف کی وجہ سے بڑھی ہے، ایف اے ٹی ایف کی وجہ سے بڑھی ہے۔ ایف اے ٹی ایف کی کنڈیشنز بہت اسٹرکٹ ہیں، آئی ایم ایف کی کنڈیشنز بہت اسٹرکٹ ہیں۔ دیز آر اکنامک ہٹمن کے یہ ٹولز ہیں جو کہ چھوٹے ملکوں کو تباہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ میں کب سے کرٹیسائز کر رہی ہوں کہ یو ہیو ٹو نیگوشیٹ ود دیم. If they are not going to listen to your negotiations, you have to back off and say, we are not going to take this BS anymore. We are not going to listen to you. We are going to run our country the way we want to. We are a sovereign nation. We have our own independent constitution, and we are going to do what is the best for our country. یہ میں کب سے ان کو کہہ رہی ہوں. You'll have to take that stand eventually, because these people are not going to ever take you out of the grey list of FATF, because the one thing they want from you is your total elimination or subservience. And you can't do that. You cannot be totally subservient to them, because that's in conflict with your ideology and with your basic constitutional clauses. So the end result is that you're going to have to fight back. And the best way to fight back is by not giving them so much importance anymore. I think that's the most important thing you can do diplomatically, کہ آپ ان کو اب اتنی importance ہی نہ دیں. And then you educate and create a united front with other smaller nations as well, کہ جو کہ ان کی وکٹم رہ چکی ہیں یا ہو رہی ہیں. آپ ایک لابی بنائیں، آپ اسمالر نیشنز، ڈیولپنگ نیشنز کی لابی بنائیں جو کہ انڈر اٹیک ہے بائی آئی ایم ایف، انڈر اٹیک ہے بائی فیرف فار نو ریزن ایٹ آل. کریٹ دیٹ لابی گروپ، کریٹ دیٹ پریشر گروپ، اینڈ دین فائٹ بیک. تو پھر یہ خود ہی سیدھے ہو جائیں گے. تو یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ طریقہ ہوتا ہے جو پراپر ہوتا ہے، جس طرح سے آپ ریٹیلیٹ کرتے ہو. کمنگ بیک ٹو مریم نواز، صفدر، بلاول، آصف علی زرداری اینڈ ہو ایلس، نواز، یہ ایک وہ بالی ووڈ نوٹنکی کی ایپیسوڈز چل رہی ہیں. فضل الرحمان، مطلب یہ اتنے ڈیسپریٹ ہیں کہ ان کو مدرسے کے بیچارے اسٹوڈنٹس کو لانا پڑ رہا ہے، مطلب جن کے پاس بالکل بھی کوئی کورم نہیں نہ ہوتا پبلک کا، اور جمہوری مطلب پریزنس نہیں ہوتی، وہ یہ کام کرتے ہیں کہ مدرسے سے بچوں کو اٹھا کے لے آتے ہیں. تو ان کا یہ ڈیسپریشن کا حال ہے اس وقت کہ انہوں نے فضل الرحمان کو چیئر پرسن اس لیے بنایا پی ڈی ایم کا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ خود سے ریلی کریں گے نا. آج اگر نواز شریف صرف اپنی ایک ریلی کرتا ہے نا پی ایم ایل این کی، کوئی بندہ نہیں آئے گا، اور آئیں گے بھی نا تو وہ بس تھوڑے سے وہ بریانی کھا کے چلے جائیں گے، صرف بریانی کھانے آئیں گے، یا ویسی مریم کو تاڑنے آئیں گے، ٹھرکی قسم کے لائیں گے جو کہ مریم کو تاڑنے کے لیے آئیں گے صرف، دیٹس اٹ. اور سیم تھنگ ود بلاول، اس کا تو عزیز میمن نے اس کو ایکسپوز کیا تھا، اسی وجہ سے اس کو انہوں نے شہید کر دیا کہ ان کی ریلیز میں کوئی بندہ نہیں آتا، اور ان کو پتہ ہے کہ ان کی ریلیز میں کسی بندے نے آنا نہیں ہے. اسی وجہ سے انہوں نے یہ 11 ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کی اسٹوپڈ قسم کی ایک اپنی جوکرز کی سرکس بنائی ہے، جس کے اندر ان کو اتنی مجبوری ہے کہ انہیں مدرسے سے بچوں کو لانا پڑ رہا ہے.
دیٹس دا ہائٹ آف ڈیسپریشن. مجھے تو ہنسی آتی ہے کہ خود اپنا مذاق اڑوا رہے ہیں. یہ پوری دنیا ہنس رہی ہوگی ان کے اوپر کہ یہ کیا جمہوریت کا نام لے رہے ہیں کہ جس کے اندر انہیں مدرسے کے بچوں کو لانا پڑ رہا ہے ٹو شو اے فل کورم آف دیئر ریلیز. تو ان کی باتوں میں مت آئیں. کوئی حکومت نہیں گر رہی, کوئی عمران خان کہیں نہیں جا رہا. وہ اپنا ٹینیور پورا کرے گا انشاءاللہ, اور اگر اس نے اچھا پرفارم کیا تو موسٹ لائکلی دوبارہ بھی آ جائے گا. بٹ دا پوائنٹ از دس کہ آپ ان سے جان چھڑا لیں. اور بیسٹ طریقہ جو ہے نا وہ یہی ہے ڈیموکریسی, کہ جمہوریت ان کی بیسٹ ریونج ہے. ان کو لفٹ کرانا ہی چھوڑ دو. کہ ابھی ان کی یہ حالتیں ہو گئی ہیں کہ مدرسے کے بچوں کو لا رہے ہیں اپنے ریلیز کو فل اپ کرنے کے لیے, تو دیٹ مینس کہ ان کی پریزنس پاکستان میں کمزور ہوتی جا رہی ہے اور ہو گئی ہے. کیونکہ اگر ان کے ساتھ عوام ہوتی تو اس وقت طوفان کھڑا ہوا ہوتا. دا اسٹریٹس وڈ ہیو بین فلڈڈ. اب جماعت اسلامی والے ہیں, ان کی ہے, دے ہیو پیپل ود دیم. طاہر القادری تھے, لوگ ان کے ساتھ تھے. اور عمران نے جب دھرنا کیا تھا, سٹ ان کیا تھا, تو جماعت اسلامی کا بہت بڑا رول ہے اس کے دھرنے کی کامیابی میں. طاہر القادری کا بہت بڑا رول ہے. دیٹ پیپل ود دیم. یہ جو فضل الرحمان کے اوپر بیٹھ کے چھوٹے بچے آ رہے ہیں مدرسے سے, اچھا جی ہمارا تو بہت, ہمارے پاس لوگوں کی پاور ہے. کیا لوگوں کی پاور ہے آپ کے پاس؟ آپ کے پاس اتنا بندہ نہیں ہے کہ آپ پراپر اپنا انڈیپینڈنٹ ایک ریلی کر سکو. آپ کو فضل الرحمان کی منتیں ترلے کرنی پڑ رہی ہیں, اور وہ اپنے مدرسے کے بچوں کو لے کر آ رہا ہے. تو آپ کس جمہوریت کی بات کر رہے ہو؟ اور جمہوریت والی شکل ہے آپ کی. مطلب میں بلاول اور مریم کی پوچھ رہی ہوں کہ تم لوگوں کی شکلیں ہیں جمہوریت والی. تم کس کی بیٹی ہو؟ تم نواز کی بیٹی ہو, اور تمہاری پارٹی میں تمہیں اس نے وائس چیئر پرسن بنا دیا. وہ احسن اقبال, وہ سب سے زیادہ ڈیزرونگ ہے کہ اس کو چیئر پرسن بنایا جائے یا وائس چیئر پرسن بنایا جائے, کیونکہ وہ سب سے زیادہ ایکسپیرینسڈ ہے. ایون شاہد خاقان عباسی جو ہے وہ پرائم منسٹر رہ چکا ہے, اس کو بنانا چاہیے تھا کہ وہ وائس چیئر پرسن بنتا. لیکن یہ لوگ کچھ بھی کر لیں گے. پاکستان مسلم لیگ, نون لیگ کے لوگ ممبرز جو ہیں کچھ بھی کر لیں گے, یہ کبھی بھی وائس چیئر پرسن نہیں بن سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ میرٹ. جمہوریت کا اگر آپ ایک ورڈ میں آپ اسے ڈسکرائب کرنا چاہیں تو وہ یہ مطلب ہے کہ آپ نے میرٹ پہ سلیکشن کرنی ہے, کہ جو سب سے زیادہ کمپٹنٹ ہے, جو سب سے زیادہ سمجھدار ہے, جس کا سب سے زیادہ ایکسپیرینس ہے, اس کو آپ نے چیئر پرسن بنانا ہے یا اس کو آپ نے اوپر لے کر آنا ہے. تو پی ایم ایل این میں تو دور دور تک میرٹ کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اپنے بیٹے بیٹی. اب یہ مریم کا جب سین آف ہوگا تو اس کے بعد اس کا بیٹا آ جائے گا جو کہ چیئر پرسن بنے گا. تو مطلب یہ جدی پشتی ایک بزنس ہے فیملی کا, لوٹنے کا, ملک لوٹنے کا, کہ جس میں صرف اور صرف جو ٹاپ پوزیشنز ہیں وہ اس فیملی کے اپنے لوگوں کو ہی دی جائیں گی, چاہے وہ اس کے قابل ہوں یا نہ ہوں. یہی سچویشن جو ہے وہ ریسپروکیٹ کرتی ہے آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی میں, کہ چاہے کچھ ہو جائے, چاہے شیری رحمان اور یہ شیلا رضا اور یہ مرتضیٰ وہاب یہ چاہے کچھ کر لیں, یہ چیئر پرسن نہیں بن سکتے پاکستان پیپلز پارٹی کے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ جدی پشتی یہ فیملی بزنس بن گیا ہے بھٹوز کا, کہ جس کے اندر اگر آپ کے اندر بھٹو کے جینز نہیں ہیں تو آپ میرٹ پہ اوپر نہیں جا سکتے, آپ پارٹی کی چیئر پرسن نہیں بن سکتے. امریکہ میں جمہوری پارٹیاں جو ہیں, اوباما کی بیوی کو لوگوں نے ترلے منتے کیے کہ تم خدا کے واسطے تم الیکشنز میں کھڑی ہو جاؤ, کیونکہ اوباما تو 2 دفعہ کے بعد تو الاؤڈ نہیں ہوتا نا امریکہ میں. وہ 2 دفعہ بن گیا, حالانکہ وہ ینگ ہے, وہ تیسری دفعہ بھی بن سکتا تھا, لیکن وہ کیونکہ قانون ہے تو اس نے کہا نہیں بس 2 دفعہ بہت ہے. لوگوں نے کہا کہ تم اپنی بیوی کو بناؤ, وہ لائر ہے, بڑی زبردست لائق ہے, قابل ہے. اور اس سے بہت لوگوں نے کہا, منتے ترلے کی ہیں مشیل اوباما کی. ایون اب یہ وائس پریزیڈنسی کے لیے بائیڈن نے اس کو اتنا کہا کہ تم میرے ساتھ وی پی کے لیے رن کر لو.
نہیں مانی. یہ اگر یہی سچویشن پاکستان میں ہوتی نا تو انہوں نے پارٹی کا نام بدل کے نا ڈی این سی ہوتی نا ڈیموکریٹک نیشنل پارٹی اگر پاکستان میں ہوتی تو انہوں نے پارٹی کا نام بدل کے اس کا نام نون لیگ، زرداری لیگ، بلاول لیگ، مریم لیگ، پھر مریم کا جو بیٹا ہے اس کے نام پہ لیگ، مطلب یہ کہانی ڈال دینی تھی. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کی باتوں میں ابھی بھی کچھ لوگ آ رہے ہیں، پڑھے لکھے سمجھدار لوگ آ رہے ہیں، پڑھے لکھے سمجھدار اینکرز آ رہے ہیں جن کو پتہ ہے کہ یہ کرپٹ ہیں، جن کو پتہ ہے کہ یہ آنیسٹ نہیں ہے، جن کو پتہ ہے کہ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. یہ مودی کا نیریٹو بیان کر رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی آرمی کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں بہت شک و شبہات ہو جائیں تاکہ پاکستان کی ایجنسیوں کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ ایک دفعہ پاکستان کی آئی ایس آئی ڈی ایکٹیویٹ اور ڈسیبل ہو گئی تو پھر تو آپ کو 2 دن کی مار ہے کہ آپ کو 2 دن میں آپ کا دشمن جو آپ کے اوپر قابو کر لے گا. تو یہ اس وجہ سے ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ آئی ایس آئی کی لیے بہت ہی بیڈ قسم کی ریپوٹیشن جنریٹ کریں پاکستانیوں کے دلوں میں. اور وسوسے شبہات، میں یہ نہیں کہتی کہ آئی ایس آئی پرفیکٹ ہے، لیکن ان کا آرمی کا میکنزم ایسا ہے کہ جو غلط لوگ ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں. مارشل لا تو نہیں لیکن کورٹ مارشل ہو جاتا ہے. آرمی نے خاصے آفیسرز کو پکڑا ہے اور ان کا کورٹ مارشل کیا، انہیں سسپینڈ کیا ہے. یہ ہسٹری آپ دیکھیں اٹھا کے تو ان کا ایک چیک اینڈ بیلنس کا اپنا ایک میکنزم ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دے آر بیونڈ اینی اکاؤنٹیبلٹی. دے ہیو اے ویری گڈ سسٹم آف اکاؤنٹیبلٹی اینڈ دیٹ از وائی دے آر ویری سکسیزفل ان وٹ دے آر ڈوئنگ. اگر یہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس نہیں ہوتا آرمی کے اندر سکسیزفلی امپلیمنٹ تو پاکستان کب کا ٹوٹ چکا ہوتا. یہ بات یاد رکھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں آپ ان کے جتنے بھی ڈرامے ہو رہے ہیں انجوائے کریں اور آرام سے. ان کی جو ابھی کہانیاں چل رہی ہیں نا، روز ایک نیا تماشا ہو رہا ہے، روز ایک نیا ڈرامہ ہو رہا ہے، انجوائے کرو. جیسے آپ ساس بہو کے ڈرامے نہیں دیکھتے ہو اور یہ انڈیا کی فلمیں ہوتی ہیں، بالی ووڈ کی فلمیں ہوتی ہیں، نیٹ فلکس پہ لگا کے دیکھ رہے ہوتے ہو، تو یہ بھی سوچو کہ یہ مودی کا ایک ڈرامہ ہے جو کہ چل رہا ہے. انجوائے کرو، روز ایک نیا تماشا ہوگا، روز ایک نئی کہانی ہوگی. لیکن یاد یہ رکھنا کہ ان کا بیسٹ انتقام جو ہے وہ ہے جمہوریت. اور جمہوریت کیا کہتی ہے؟ ان کو لفٹ کرانا چھوڑ دو. اب یہ مدرسوں کے بچے لے کر آ رہے ہیں نا اپنی ریلیز کے اندر، بس ایک وقت آئے گا کہ وہ مدرسے کے بچے بھی کہیں گے کہ ہم کیا کریں، ہم کیوں جائیں، ہمیں کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ ہم ان مجرموں کے کرپٹ لوگوں کی ریلیز میں جائیں. مطلب ان کو آپ قرآن پڑھاتے ہیں نا مدرسہ میں. مدرسہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ قرآن کی تعلیم ہوتی ہے. قرآن میں کیا لکھا ہے؟ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ جب کوئی جرم کرے اور کرپشن کرے تو اس کا ساتھ مت دو. یہ بات ہے نا، اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ہے. تو فضل الرحمان جو ہے وہ مدرسے کے بچوں کو قرآن بھی پڑھا رہا ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو مجرم لوگ ہیں، کرپٹ لوگ ہیں، ان کا ساتھ مت دو. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم انہی بیچارے بچوں کو اٹھا کے زبردستی ان کرپٹ لوگوں کی ریلیز میں بھی لے کر آ رہا ہے. تو یہ کال و فیل میں تو تضاد ہے نا. تو یہ ہپوکریسی کی الٹیمیٹ اگزامپل ہے. تو ایونچولی وہ بھی ریئلائز کریں گے بچے، بیچارے معصوم بچے، کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے کہ ہمیں یہ پڑھایا جایا ہے قرآن میں کہ ہم کرپٹ لوگوں کا ساتھ نہ دیں، اور ہمیں یہاں پہ کھڑا کیا جا رہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں. تو پھر ان کو خود ہی سمجھ آ جائے گی. اور ایک سیلف ڈسٹرکٹیو پروسیس ہے کہ یہ خود جو فضل الرحمان ہے اس کی کریڈیبلٹی زیرو ہو جائے گی. اور پھر اس کے سارے مدرسے کے بچے جو ہیں نا اس کے خلاف ہی ریبیل کر دیں گے، ریوولٹ کر دیں گے کہ تم تو کرپٹ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو تو ہم تمہاری بات کیوں سنیں. کرپٹ لوگوں کا ساتھ جو دیتا ہے وہ بھی کرپٹ ہوتا ہے. تو اگر آپ کرپٹ لوگوں کا ساتھ دے رہے ہو تو آپ خود کرپٹ ہو، تو پھر ہم تمہاری بات کیسے سنیں؟ پھر تو تم وہ عالم ہو جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وارن کیا تھا، ہمیں ایک تنبیہ کی تھی کہ ایک ٹائم آئے گا دجال کے زمانے میں کہ جب عالم جو ہیں وہ اس طرح کے ہو جائیں گے جیسے کہ فضل الرحمان ہے. تو یہ ایک سیلف ڈسٹرکٹیو پروسیس پہ جا رہے ہیں. تماشا کر رہے ہیں، ان کو کرنے دیں. ابھی ان تماشا کیا صفدر کا، وہ بھی چلے گا کچھ دیر، یہ چلائیں گے، پھر اس کے بعد کوئی نیا ڈرامہ ہو جائے گا. کر رہے ہیں، کرنے دیں. باقی رہ گیا نواز شریف کی واپسی کی بات. نواز شریف واپس نہیں آئے گا موسٹ لائکلی.
اور برطانیہ کی حکومت اس کو واپس نہیں بھیجے گی، چاہے عمران بورس جانسن سے بات کرے، چاہے کچھ کرے، اس کی بہت بڑی وجوہات ہیں. اس کے پیچھے اس وقت ان کا خود بہت بڑا رول ہے MI6 وغیرہ کا. لیکن انہوں نے الطاف حسین کو بھی تو نہیں بھیجا نا. دا اونلی وے کہ آپ نواز شریف کو ایکسٹریکٹ کرو لندن سے، وہ وہی طریقہ ہے جو کہ اوباما نے اسامہ بن لادن کے تھرو کی اس میں کیا تھا. وہ پتہ نہیں کیا تھا نہیں کیا تھا، لیکن اسے کہا تھا کہ ہم نے کیا ہے. تو آپ کو بھی اس کو ایکسٹریکٹ کرنا پڑے گا لندن سے. دیٹ از دا اونلی وے کہ آپ اسے واپس لے آؤ، ورنہ اس نے نہ واپس آنا ہے، اتنا ڈرپوک ہے. اور جب تک اس کو پورا ایک ریٹن کانفرمیشن نہیں ملے گی کہ تم واپس آؤ گے، تمہارے سارے کیسز واپس ہو جائیں گے اور تم دوبارہ سے پرائم منسٹر بنو گے، مڈ ٹرم الیکشنز ہوں گے، تم اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہو، یہ بندہ نہیں واپس آئے گا. اس کو اپنے واپس لے کر آنا ہے تو اس کو آپ کو ایکسٹریکٹ کرنا پڑے گا. ایکسٹریکٹ میرے ایسا ہے کہ بھائیوں کو پتہ ہے کیسے کرتے ہیں. That's all I have to say. اللہ حافظ. السلام علیکم.